حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایسے محفوظ رکھتی تھی کہ اس میں ذرہ برابر کمی آنے نہیں دیتے تھے. یہ بات بالکل اعتدال، ذرہ برابر کمی آنے نہیں دیتے تھے، لیکن دین کی محنت نہیں تھی. جب تک یہ تھے دین میں کمی کے آنے سے جی اس کی کوشش کرتے تھے، دین میں کمی نہیں آتی آنے دیتے تھے. لیکن جب ان کا زمانہ ختم ہو جاتا تو پھر شر و فتن کا دور ہوتا. دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں پھر لوگ بت پرستی کی طرف چل جاتے، بے دینی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو محنت یہ بہت ضروری ہے. دین کے زندگی میں آنے کا راستہ وہ محنت. اسی لیے ایک مرتبہ ابراہیم دولہ دعوت برکاتہ نے فرمایا ہمارا کام صرف چلت پھرت نہیں ہے، ہماری چلت پھرت ہماری قربانیاں وہ دین کے لیے. آج جتنا کام میرے دوستوں بزرگوں کو نظر آ رہا ہے وہ اسی دین کی محنت کی خاطر نظر آ رہا ہے. ورنہ میں اپنے بنگلور کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ آپ کے ماشاءاللہ اس ضلع میں کیا حال ہے. ہم جب کام میں لگے یا اس سے پہلے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پورے شہر کے اندر جی تقریباً اگر اندازہ کیا جائے تو 200-250 سے زیادہ مسجدیں نہیں تھی. بڑی بڑی مسلمانوں کی آبادی میں ایک ایک مسجد کہیں ایک ایک مسجد. اور نمازیوں کی تعداد بعض جگہ تو امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے. یا وہ لوگ آتے تھے جن کی عمریں جواب دے چکی، ان کے علاوہ کسی کا رخ مسجد کی طرف نہیں. مسجدیں جمعے میں صرف بھرتی تھی وہ بھی جن میں طلب ہوتی تھی. عورتوں میں پردے کا نظام نہیں، مسجدیں ویران. اور پورے شہر کے اندر میں تقریباً میرے اندازے سے 200-250 سے زیادہ مسجدیں پورے بنگلور میں. وہ ایک دارالعلوم نہیں تھا، ایک دارالعلوم تھا وہ گنگیری سے اس طرف ایک بہت پرانا وہ دارالعلوم ہے اور اس میں بھی بہار اور یوپی کے بچے پڑھتے تھے. ہر مسجد میں جو امام تھا وہ بہار اور بنگال کے رہتے تھے اور وہ رمضان میں قرآن شریف سنانے کے لیے جب آتے ہیں وہ بھی بہار اور بنگال سے آتے تھے. ان کے آنے کی وجہ سے ایک چیز رمضان میں یہ شروع ہو گئی، جو قرآن 29 کو ختم ہونا تھا وہ جب آتے اور وہ ختم قرآن 27 کو کرتے، اس لیے کہ ان کو اپنے عید کے لیے گاؤں جانا ہوتا تھا. اتنا ماحول اس کا بن گیا کہ لوگ سمجھ گئے کہ ختم قرآن تو کس پر ہے 27 پر. حالانکہ اس کی وجہ 27 پر ختم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گاؤں جانا. اب یہ گاؤں چلے جاتے اور یہاں ماشاءاللہ 27 ہو جاتی، قرآن ختم ہو جاتے، گاؤں چلے جاتے. اس کی پورے شہر میں آج بھی قرآن اکثر جگہ بلکہ کچھ جگہ ہیں جہاں ماشاءاللہ 29 پہ قرآن کو لایا گیا ہے، ورنہ تو پورے شہر میں آج بھی آپ کا ہاتھ تو میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے یہاں بھی 27 ہی پر ہو، لیکن پورے شہر میں 27 کو قرآن ختم کرنے کی یہ عادت پڑی. بڑی بڑی عمر کے لوگ چہرے پر داڑھی رکھنے کو عیب سمجھتے. جب محنت شروع ہوئی میرے دوستوں بھائیوں، بڑی عمر کے لوگوں نے بعد میں داڑھی رکھی. کالج کے طلبہ اپنی کالج میں ایسے جانا شروع کیے جیسے کسی مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے. اس کا پیجامہ ٹخنوں کے اوپر، اس کا جبہ گھٹنوں کے نیچے، سر پہ صافہ باندھے ہوئے، داڑھی رکھ کر ماشاءاللہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ کالجوں میں جانا چاہیے. پہلے بچوں نے داڑھی رکھی، بعد باپ نے داڑھی رکھی. پہلے بچے نمازی ہوئے، بعد میں باپ نمازی ہوئے.
پردہ آیا. اور پھر ماشاءاللہ ایک مدرسہ تھا. اب الحمدللہ ہمارے شہر میں سینکڑوں مدارس بلکہ دورے تک کے مدارس قائم ہو گئے. پورے شہر میں اگر تلاش کیا جائے 2-4 علماء نہیں تھے. آج ماشاءاللہ ہر حلقے میں کئی علماء اور مفتیان اکرام ہیں. اس دعوت کی برکت سے ہمارے شہر میں ایسے کئی گھرانے ہیں جن کے گھر کے سارے بچے علماء اور حافظ, یہاں تک کہ بیٹیاں بھی حافظ عالمہ. یہ کہاں سے آئی؟ کچھ سالوں کی محنت. اور یہ جو کچھ چمن قائم ہوا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, یہ ہمارے پرانے پہ قربانیوں کی وجہ سے. ہم سے پہلے جنہوں نے لگا ان کی قربانیاں, ان کی بھاگ دوڑ, ان کا رونا, ان کا تڑپنا, ان کا بل بلانا, ان کا تل بلانا اس پورے چمن کے قائم ہونے کا سبب بنا. اس کے طریقے کے ساتھ اگر آج بھی کیا جائے تو انشاءاللہ چند سالوں میں, جیسے رات کو بھی آپ نے سنا میاں جی کا جو ہے میاں جی کا قول کہ اگر اس کام کو اس کے طریقے کے ساتھ کیا جائے, جو کام جو طریقہ کار ہمارے بڑوں نے دیا ہے, اس کی کتنی حفاظت کی ہمارے بڑوں نے. فرماتے ہیں, لکھے ہیں کتابوں میں کہ اس کام کے اسلوب اور طریقہ کار اور نہج کی ایسی حفاظت کرتے تھے جیسے ایک باپ اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب, حضرت مولانا یوسف صاحب, حضرت مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے ایک لکیر کھینچ دی ہے, جی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. یہ بات سیدھی ہے. دنیا کا بھی ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقہ کار پر ہی وہ نفع دیتا ہے. ایک گاڑی کا استعمال اس کا طریقہ کار ہے, بھائی یہاں پانی ڈالو, یہاں پیٹرول ڈالو, یہاں آئل ڈالو, جی اسے نیوٹرل میں رکھ کر کے اسٹارٹ کرو, پھر پہلے گیئر سے آگے نکلو, پھر آگے بڑھاتے چلے جاؤ. اگر اس طریقہ کار کو چھوڑ کر کے اگر اس سواری کو استعمال کرنا چاہے تو دفع ہوگا. سب سے پہلا نقصان میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اس کام میں اس کے اسلوب یعنی اس کے طریقہ کار کو نقصان پہنچا. اس کے طریقہ کار کو نقصان پہنچا. اس لیے ہر سال ایک مرتبہ ماشاءاللہ فکر ہوئی کہ ماشاءاللہ ہماری مذہب جماعتوں کا جوڑ ہونا چاہیے. اور یہ جوڑ ماشاءاللہ سب سے پہلا جوڑ میسور میں ہوا تھا, پورے صوبے کا جوڑ ہوا تھا. اور اس میں مولانا ابراہیم جولا جماعت برکاتہ ہوں اور محنت کی بنیاد پڑی تھی. اور ہر کام کو انہوں نے کھول کر کے سمجھا کہ بھئی یہ کام ایسا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, مجموعات میں ایسے بیٹھنا ہے, کارگزاری ایسے لینا ہے, ایک ایک کو کام ایسے تقسیم کرنا ہے. اور پھر تقسیم کے وہ کام کو اس وقت پر آ کر ہمارے ساتھی پیار محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ جی لے کر کے چلنا ہے. ایک ایک گھر کے ہر فرد تک پہنچنا ہے. یہاں تک کہ اگر بازار ہے وہ ایک ایک بازار کے ایک ایک دکان تک پہنچنا ہے. کیا بات کرنی ہے, پھر کس طرح ان کی تشکیل کرنا ہے, کس چیز پر ان کو ان کی نیتیں بنا کر کس چیز پر آمدہ کرنا ہے, ایک ایک بات ایک ایک بس. یہاں تک کہ ماشاءاللہ ہمارے صوبے کے ہمارے اکابر اللہ ان کے عمروں میں جس صحت عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے, انہوں نے ہماری بار بار رہبری کی. یہاں تک کہ ماشاءاللہ کام یہاں تک. میرے دوستوں کارگزاری یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اس اب ماشاءاللہ اب جو ہمارے کار یہ مسجد جماعت کے جوڑوں میں پہلے تو کارگزاری سنتے تھے, اکا دکا بات درمیان میں بتا کے چھوڑ دیتے تھے, لیکن اب تو الحمدللہ کئی سال سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر عنوان پر ہر امور پر ان سے پوچھا جائے اور پوچھ کر کے اگر ماشاءاللہ ویسے ہی ہو رہا جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں, اس سے دوسروں کو ترغیب ہو جائے گی. اگر کوئی اس میں کمی ہو
تو کارگزاری سننے والے آئی ہوئی جماعت میں سے کوئی بتا دیں گے بھائی اگر اس طرح ہو جاتا اور زیادہ نفع ہوتا، اور زیادہ نفع ہوتا۔ اس کے لیے بھائی ایک بات اب ساتھ آ جائے گا ہمارے، اس کے لیے ایک بات ضروری یہ ہے کہ کارگزاری والے عمل کو بھی جی ذہب نیت کے ساتھ بیٹھے، ضروری سمجھ کر کے بیٹھے، اس لیے کہ طالبین نوازے جاتے ہیں اور بے طلب محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ نمازے جو گئے ہیں وہ طالبین ہی نوازے گئے ہیں، بے طلب ہمیشہ محروم رہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت بلال حبشہ سے رہنے والے، حضرت صہیب روم کے، حضرت سلمان فارس کے، لیکن اللہ نے ان میں طلب تھی، حبشہ سے بلا کر ایمان دیا، روم سے بلا کر ایمان دیا، فارس سے بلا کر ایمان دیا۔ حضرت سلمان کون تھے؟ یہ تو فارس سے، لیکن ان کے باپ دادا، ان کا گھرانہ یہ آگ کی پرستش کرنے والا تھا، آتش پرست۔ یہ حق کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ 7 آقا نے ان کو خریدا اور بیچا، اور سب سے آخر میں مدینے کے ایک یہودی نے خریدا اور وہ اپنے باغ میں باغ کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کو علم ہوا کہ مدینے سے، مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے نبی آئے ہیں، تو ان کو کچھ چیزوں کا پتہ تھا۔ یہ جانتے تھے کہ نبی صدقے کا مال قبول نہیں کرتے بلکہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے صدقہ لے کر کے حضور کی خدمت کی اور فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقے کے کھجور ہے، اسے قبول فرما لے۔ حضور نے فرمایا اسے مسکینوں اور مہاجر اور مسکینوں میں سے تقسیم کر۔ پھر دوسری مرتبہ ایک تو علامت دیکھ لی، پھر دوسری مرتبہ آئے اور کچھ کھجور لائے، لا کر کے فرمایا یا رسول اللہ اے عبداللہ ابن محمد، رسول اللہ تو جانتے نہیں تھے، یہ تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، فرمایا اے عبداللہ ابن محمد یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اس کو قبول کر۔ فوراً حضور نے اس کو قبول کیا تو اسی وقت ایمان لے آئے۔ پھر آگے خندق کا موقع آیا۔ میرے دوستوں طلب آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ حضرت بلال کو حبشہ سے لا کر کے حضور کی صحبت یافتہ بنا دیا، اتنا صحبت یافتہ بنایا کہ حضور ایک مرتبہ کہنے لگے اے بلال تمہارا کون سا عمل ہے کہ تم میرے ساتھ ساتھ، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کر رہا تھا، میں اپنے آگے، حضور فرمایا اپنے آگے سے مراد یہ بڑھ گئے نہیں، جیسے کوئی آقا جاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کا غلام آگے چلتا ہے۔ اب یہ خندق کا موقع آیا تو خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ کیا کریں، کیسے حفاظت کریں، جانا چاہیے یا رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مختلف رائے ہیں۔ اس میں حضرت سلمان فارسی کی ایک رائے ہے کہ یا رسول اللہ میری تو رائے یہ ہے کہ ہم یہیں رہ کر کے اپنے اطراف سے ایک بڑی خندق کھودیں، اس سے ہم محفوظ ہو جائیں، اس لیے کہ پورا عرب اٹھ کے آیا تھا۔ حضور نے ان کی رائے کو پسند کر دیا اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم مدینے کے اطراف میں خندق کھود دیں گے۔ فیصلہ ہو گیا تو صحابہ آپس میں کہنے لگے ارے بھائی یہ کون ہے، یہ ہمیں بولتے نہیں، کون دے یہاں ساتھی کھڑ کر آئے دیا تو کون دے ہے۔ صحابہ آپس میں مہاجر انصار صحابہ دیکھ رہے تھے، اور جب حضور نے ان کے رائے پر فیصلہ کر دیا تو صحابہ
انصار اور مہاجر کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں، اس لیے کہ ان کی رائے پر فیصلہ ہو گیا۔ جب مہاجر نے کہا کہ انصار حضرت سلمان ہم میں سے ہیں، انصار نے کہا کہ نہیں سلمان ہم میں سے ہے۔ مہاجر کہہ رہے کہ سلمان ہم میں سے، انصار کہہ رہے کہ سلمان ہم میں سے۔ آپس میں یہ معاملہ حضور کے پاس گیا، دونوں گئے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کر دیں، حالانکہ ان کے پاس دلیلیں تھیں۔ مہاجر سے انصار مہاجر سے پوچھا سلمان تمہارے میں سے اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ مہاجر کہنے لگے یہ مدینے کے نہیں ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ یہ فارس کے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اس لیے یہ مہاجرین میں سے۔ انصار کہنے لگے کہ یہ مدینے میں آنے کے بعد حضور کی آمد کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے یہ انصار میں سے۔ بات نہیں تبھی تو مقدمہ حضور کے پاس گیا، حضور سے پوچھا رسول اللہ آپ فیصلہ کر دیں، یا رسول اللہ آپ فیصلہ کر دیں کہ یہ انصار میں سے یا مہاجر میں سے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو اہل بیت میں سے، نہ انصار ہے نہ مہاجر ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ اہل بیت میں سے۔ میرے دوستو طلب کہاں سے کہاں تک لے کر کے چلے۔ پھر اسی مکے میں حضور کے سگے چچا نام ابو طالب، طالبین کے باپ، اور جب تک یہ دنیا میں زندہ تھے حضور کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے شعیب بن ابی طالب نے جب حضور اور حضور کے ماننے والوں کو قید کر دیا گیا تو ان قیدیوں میں ابو طالب بھی تھے۔ جو مشقتیں شعیب بن ابی طالب کے درمیان میں رہنے والوں پر آئی تھی وہ مشقتیں انہوں نے بھی برداشت کی۔ اس سب سے بڑھ کر ایک چیز یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ ابو طالب پر نزا کی کیفیت ہے، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کے سرانے بیٹھے اور بیٹھ کر کے کہنے لگے اے میرے پیارے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں تباہ ہو جاؤں۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ جانتے تھے کہ مکے کے یعنی ان سرداروں کی وجہ سے یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، پتا تو کسی کو نہیں چلے گا مگر میں گواہ ہو جاؤں گا۔ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تو انہوں نے کہہ دیا نہیں، میں عبد المطلب کے دین سے دین کے ساتھ بس اسی پر میرے دوستوں طلب نہیں تھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود محروم ہو کر کے دین کی مجالس اور خصوصاً کارگزاری کی مجلس میں میرے دوستوں بھائیوں پوری طلب کے ساتھ کام کو سمجھیں اور کام کو اس کی قوت کے ساتھ لے کر اپنے علاقوں میں جائیں۔ حالانکہ کام کا حق یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اس کام کے لیے وقت دیتے، جیسے حضرات صحابہ نے دیا، زیادہ سے زیادہ مال کی مقدار اس کام پر خرچ ہوگی۔ یہ کام کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ اسے دل بھی لگاؤ، دماغ بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، جان مال دل و دماغ سب کچھ لگانا ہے اس کام کے لیے۔ اگر جان مال دل و دماغ لگا کر کام ہوگا پھر اس کام کے اثرات پر اللہ دنیا میں ظاہر کر دیں، اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ مسجدیں آباد ہوگی جہاں مسلمان ہیں، اذان نماز نہیں ہوتی ہے، ایسی جگہ ماشاءاللہ مسجدیں قائم ہوں گی۔ جب یہ بات چلی ماشاءاللہ ایسے علاقوں میں ہماری جماعتیں گئی، ہمارے پورے ماشاءاللہ صوبے کے ہر ضلع والے
ہر ضلع کے ہر تعلقے والے ماشاءاللہ اپنے اپنے زونوں میں جماعتیں چلیں. ایسی ایسی بستیاں انہوں نے تلاش کی کہ مسلمان تو ہیں مگر ان کی پہچان تک نہیں. کئی مسلمان ایک ایک بستی میں آباد، اذان و نماز کا کوئی نظام نہیں. ایسے مسلمان اکثر غیروں کی آبادی کے درمیان میں کچھ 2-4 گھر مسلمانوں کے، جی ایسی بستیاں سامنے آئی. وہاں فکر ہوا غیروں کی آبادی میں رہنے والے مسلمان اپنے گھروں میں نماز شروع کر لی. جہاں مسجدیں نہیں تھی وہاں مسجدیں قائم ہوئی. جہاں مسجدیں تھی محنت کا کوئی نظام نہیں تھا، وہاں اس کام کی برکت سے مسجدوں میں محنت کا نظام قائم ہوا. ایک بھی سروزہ کا عالم نہیں تھا ماشاءاللہ. وہاں 4 مہینے چلے لگانے والے، بیرون کو جانے والے افراد مل گئے. ہم ایک بستی میں گئے، تقریباً 36 یا 40 گھر تھے. آندھرا کے علاقے میں 36 یا 40 گھر تھے اور وہ سارے گھر جو ہے اس طرح گول گول، وہ مٹی کی دیواریں اور اس کی چھت اس طرح، وہ ایسا اس کی چھت ہے ایسی پوری چارے کی چھت. 36 یا 40 گھر تھے. وہاں ماشاءاللہ مسجد نہیں تھی. جماعت گئی، محنت کی، مسجد قائم ہوئی. پھر ماشاءاللہ جماعتیں جا کر کے رکی، محنت کی، مسجد وار جماعتیں قائم ہوئی. پھر مسجد وار جماعت میں سے ایک دل جلا نکلا، ایک دل جلا. ایسے انشاءاللہ محنت ہوگی تو دل جلے نکلیں گے. اللہ ان دل جلوں کے سروں پر رکھ کر کام کو کرے. ایک دل جلا نکلا اور اس نے اس بستی سے اٹھ کر 3 دن لگایا، چلہ لگایا، 4 مہینے لگایا. یہاں تک کہ اتنی محنت کی کہ اس بستی میں ایک مرد ایسا نہیں تھا جس کے چلہ کم سے کم لگا ہوا نہ ہو. بالغ کوئی ایک مرد ایسا نہیں تھا جس کا چلہ لگا ہوا نہ ہو. اور عورتوں میں سے کوئی ایک خاتون ایسی نہیں تھی جو بالغ ہو اور اس کے سیر و نہ لگے. اذان ہوتی، 40 گھر والے وہ اگر موجود ہیں اس نماز کے وقت پر وہ سب مرد مسجد میں آ جاتے، عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھی. مکتب قائم ہوا، بچے مکتب کے ذریعے سے دین لینے لگے. انہوں نے ہماری جماعت کی دعوت کی، ہم نے مجبوراً تعلق ہو گیا تھا، اس سے بیچارے سے انتقال ہو گیا. لاک ڈاؤن سے پہلے کسی حادثے میں جی وہ حادثے کا شکار ہو کر انتقال ہو گیا. اللہ مغفرت فرمائے. جب تک زندہ تھا بڑی محنت کرتا تھا. ایسا آدمی ماشاءاللہ اس کا ایک بیٹا تھا غالباً، وہ بیٹا عالم بنا. ایک مسلمان بستی میں نمازی نہیں تھا، مسجد نہیں تھی. محنت ہوئی تو ماشاءاللہ یہ سارا ماشاءاللہ چمن قائم ہوا. انہوں نے ہماری دعوت کی تو ہم نے تعلق ہونے کی وجہ سے دعوت قبول کر لی. تو دعوت میں انہوں نے ہماری دعوت میں وہ اتنی موٹیاں روٹی تھی، سخت روٹیاں، وہ جوکی تو نہیں تھی، وہ جاری کی روٹیاں اور چٹنی، جاری کی روٹیاں چٹنی. ساتھ دیکھو مجھے بولے امیر صاحب یہ کھانا سکھا رہا ہوں، یہ کھانا سے کیا کرتے کام کو سمجھے گی اور کام کو لے کر کے اپنے رہا. جیسا میں نے کہا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام کے لیے گن کر نہیں، تقاضے دیکھ کر وقت دینا ہے کہ بھائی مجھے 2.5 گھنٹہ کتنی ہو رہی ہے. کل ہی ہمارے شبیر صاحب جو بات ہے وہ بتا رہے تھے کہ ایک جماعت ہماری 4 مہینے کی بنی تو ان کا سفر ایک ضلع میں نہیں 4 صوبوں میں چلہ لگا تھا. ایک اشرا ایک صوبہ. پوری جماعت کہاں سے؟ پورے صوبے سے. جسے چلہ جانا ہوتا تھا وہ بنگلور آتا تھا. وہ بنگلور آنے کے بعد جہاں سے مختلف ہمارے ضلعوں سے ایک
تھا, एक्का दुक्का एक आते थे, वो बेंगलुरु आते थे और बेंगलुरु से एक जमात बन के चली जाती तो हमारे बड़ा खुश हो जाते, माशाल्लाह एक जिंदगी जमात चली गई कर्नाटक से. वो कर्नाटक की जमात थी, वो बेंगलुरु की नहीं. अब तो माशाल्लाह तुम्हारे 5 बस्तियां ऐसी होंगी जिन बस्तियों से 4-4 महीने की जमात. आज बेलगाम में ऐसी बस्तियां हैं, 20-20 बस्तियों के जो जोन है नहीं, वो जोन की जमातें माशाल्लाह बैरून जाकर के आ गई. मर्द तो मर्द, औरतों की जमातें जाकर के आ गई. हालांकि खुश हो जाते थे. अकबर है पी के अकबर शरीफ साहब, अकबर शरीफ साहब ये माशाल्लाह यहाँ तकरीबन कोई बहुत पुराने होंगे तो वो जानते होंगे, वरना नहीं जानते जी. और हमारे आज अमन साहब के बड़े भाई फिर उनको जिम्मेदार बना गया. ये काम था अल्हम्दुलिल्लाह. फिर पूरे शहर का हमारा एक मशवरा होता था महाना. फिर 4 हुए, फिर 4 हुए, उसके बाद 10 हुए अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद होते हर हल्के का मशवरा हुआ, शुरू हुआ और हल्के 24 या 25 थे. आज अल्हम्दुलिल्लाह 73 हल्के हैं और हर हल्के में उतना मजमा जमा होता है जितना पहले पूरे शहर का मजमा जमा होता है. ये सारा काम है दोस्तों, ये मस्जिद वार जमात से, मैं ये बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि मस्जिद वार जमात ये बहुत है. ये 5 अमाल मेरे दोस्तों, इसीलिए फरमाया ये 5 अमाल दांतों से नहीं दाढ़ों से पकड़ो. इसमें हिफाजत का सामान है. काम वक्त लगाकर आने वालों की भी हिफाजत, काम में चलने वालों की भी हिफाजत इसी में है मेरे दोस्त. एक बात बता दो, शायद आ जाएंगे साथी, पूछे हमें क्या मजमा खुलगा क्या आपको नहीं, जिन्होंने बात तो शुरू आ जाते साथी, फिर इंशाल्लाह कारगुजारी ले लेंगे. इसलिए वो थोड़ा काफी सारे आ जाएगा मतलब इंशाल्लाह. हमारी जमात हम बंगले वाली मस्जिद गए, ये हालात से पहले अब बोलना पड़ता है. कब कहते हो नहीं तो अपना समझ के लोग आ रहे हैं. ये हालात से नहीं पहले बड़ों का दौर था माशाल्लाह. तो एक जमात थाईलैंड की दे करके हमने रवाना किया मेवात के. जब मैं मेवात को थाईलैंड की जमात लेकर के गया तो हमारी जमात का रुख हुआ नूह में हम गए तो मेरा एक ही चित्त तजस्सुस था. वहाँ हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के ज़माने के बुजुर्ग हजरत हाजी मौजूद थे. तो मैं मालूम करता कि भाई हजरत जी मौलाना इलियास साहब, मौलाना साहब के साथ किसी का वक्त लगा हुआ हो तो हम उनसे मिलना चाहते हैं. तो मैं जाकर के मिलता. कई माशाल्लाह 2-4 बुजुर्गों से मुलाकात हुई. मैंने एक बुजुर्ग से पूछा आपका वक्त किसके साथ लगा है? हजरत मौलाना इलियास साहब के साथ लगा. उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी तकरीबन मेरे अंदाजे से 100 से ज़्यादा उम्र थी. नहीं, मेरा वक्त तो यूसुफ के साथ लगा है. हजरत जी यूसुफ के साथ, वो जी नहीं होना देवा क्या, यूसुफ के साथ. अच्छा, हजरत जी यूसुफ के साथ लगा. मियाँ जी कोई कारगुजारी बताओ ना. कारगुजारी सुनेगा. 110 साल से ज़्यादा हमारे आंखें फाड़ कर देखे और देख कर कारगुजारी सुनेगा. मियाँ जी अगर सुना दो तो मेहरबानी हो जाएगी. अच्छा सुन. फिर कहने लगे कि हम 6 आदमी या 8 आदमी कह रहे थे, अदर जो याद नहीं है मुझे. उन्होंने कहा कि हमारी जमात गई पहाड़ के उस तरफ, एक बस्ती थी उसमें हमें जाना था. हम चलते चलते एक पहाड़ दरमियान में था, उसे पार करके जाना था. हम जब चढ़े हैं पहाड़ पर, दरमियान में एक जगह मौलाना यूसुफ साहब, वो तो कहते थे कि मौलवी यूसुफ ने हमारी जमात को रोक करके कहा कि थोड़ा सुस्ता लो, यानी ज़रा रिलैक्स. जानवर को भी खोल के छोड़ दो, उसे भी राहत हो जाएगी. फिर ये गए, नमाज की नियत बांधकर खड़े हो गए.
نماز پڑھتے رہا، ایسا کہتے پڑھتا رہا، پھر نماز پوری کی، آ کر کے کہا، آ کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، ان کے جملے نقل کر رہا ہوں، وہ آ کر کے بیٹھ گیا، بیٹھ کر کے ہم سے پوچھا میاں جی بتاؤ، ہماری وہ بیل گاڑی جو تھی اسے دیکھا، دیکھ کر کے اس نے ہم سے پوچھا وہ بیل گاڑی کے پہیوں میں وہ پتھر لگائے تھے، ہم سے پوچھا میاں جی یہ بیل گاڑی کے پہیوں میں کیا لگا دیا؟ میں پوچھا اتنا نہیں جانتا، حضرت ہی بن گیا، حضرت ہی بن گیا، اتنا نہیں جانتا، یہ تو اوٹ ہے، اوٹ، یہ کیا وہ بریک اوٹ ہے، اوٹ، اچھا میاں جی اگر اوٹ نہ لگا ہو تو، اتنا بھی نہیں جانتا اوٹ نہ لگا ہو تو کیا ہوگا؟ اوٹ اگر نہ لگا ہو تو یہ گاڑی جہاں سے چلی تھی وہاں سے نہیں جائے گی، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلی جائے گی، گاڑی کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو مجھ سے یوسف نے کہا تھا میاں جی سنو، اگر تمہاری گاڑیوں کو اوٹ نہ لگے تم بھی اسی طرح اس گاڑی کی طرح پیچھے چلے جاؤ گے، اس کا نشان بھی باقی نہیں ہے، ایسے ہمارا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ 5 اعمال کو کوئی معمولی نہ سمجھیں، اس سے بہت بڑا خیر اللہ نے ان میں چھپا دیا ہے، بہت بڑا خیر۔ وہ سارا خیر وجود میں، اور وہ سارا خیر اس وقت میں ظاہر ہوگا جب ہماری جماعتیں اس کام کو ویسے لے کر کے کھڑی ہو جائیں گی جیسا ہمارے بڑے چاہتے ہیں، پوری قربانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ جیسے رات میں بھی سنا، آخر بات نواز کر کے اپنی بات کو ختم کر دو، میاں جی نے کہا، جیسے رات میں بھی آپ نے سنا کہ ہمارے اس کام کو ایسے اسی اسلوب کے ساتھ، اسی طریقے کار کے، اسی نہج کے ساتھ اگر لے کر کے کھڑے ہو گئے تو صدیوں میں آنے والا خیر، وہ کہیں سالوں میں آنے والا خیر، جی مہینوں میں آنے والا خیر، ہفتوں میں آنے والا خیر، دنوں میں آنے والا خیر گھنٹوں میں آئے۔ اور خیر میرے دوستوں بزرگوں دین، اور یہ دین کی فضائیں قائم ہوگی اگر ہماری مسجد کی ہر مسجد میں مسجد جماعت قائم ہو اور اسے پوری قوت کے ساتھ لے کر کے کریں۔ اس کے لیے اسے سننے اور سنانے کا موقع ہے، جیسے میں نے کہا عظمت کے ساتھ، طلب کے ساتھ بیٹھ کر کے ہر زون کی کارگزاری سنیں۔ اگر کسی جگہ کام کی ترقی سنی تو دعا کریں۔ ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دل میں دعا کرتے رہیں۔ اگر کسی جگہ کمی کی کارگزاری سنی تو آپ اپنے بارے میں استغفار کریں، کاش میرے ذمہ تھا کہ میں اگر یہاں جاتا، قربانی دیتا تو یہاں کی کارگزاری بھی اچھی ہوتی، یہ میری وجہ سے جو ہے یہاں کمی ہے۔ کمی کو اپنی طرف منسوخ کرنا، خوبی کو دوسروں کی طرف منسوخ کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول